بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز بیان چینل کے ساتھ شہباز شفقت مرزا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو شب برات کی فضیلت اور اہمیت اور اس کی حقیقت کے بارے میں ہے۔ ویڈیو آخر تک دیکھیے، لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ماہ شعبان کی 15ویں شب شب برات کہلاتی ہے۔ برات کے معنی راستگاری و چھٹکارا کے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شب برات کو شب برات اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات میں 2 قسم کی برات ہوتی ہے۔ ایک برات تو بدبختوں کو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، دوسری برات خدا کے دوستوں کو ذلت خواری سے ہوتی ہے۔ نیز فرمایا کہ جس طرح مسلمانوں کے لیے روئے زمین پر عید کے 2 دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہیں، اسی طرح فرشتوں کے لیے آسمان پر 2 راتیں شب برات اور شب قدر عید کی راتیں ہیں۔ مسلمانوں کی عید دن میں رکھی گئی کیونکہ وہ رات میں سوتے ہیں، اور فرشتوں کی عید رات میں رکھی گئی کیونکہ وہ سوتے نہیں۔ احادیث شریفہ میں شب برات کی بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت بیان کی گئی ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے جس کا ترجمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، میں نے ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع مدینہ طیبہ کا قبرستان میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر ارشاد فرمایا، کیا تو یہ اندیشہ رکھتی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ بے انصافی کرے گا، یعنی تیری باری میں کسی دوسری بیوی کے پاس چلا جائے گا؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے یہ خیال ہوا کہ آپ اپنی کسی دوسری بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب نصف شعبان کی رات آ جائے تو تم اس میں قیام کیا کرو اور اس کے دن 15ویں تاریخ کا روزہ رکھا کرو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ جھانکتے ہیں، یعنی توجہ کرتے ہیں نصف شعبان کی رات میں، پس اپنی تمام مخلوق کی مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والوں کے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 5 راتوں میں دعا رد نہیں ہوتی، ضرور قبول ہوتی ہے۔ جمعہ کی رات، ماہ رجب کی پہلی رات، نصف شعبان کی رات اور عیدین کی راتیں۔ اس رات میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں، ذکر و تلاوت، نفل نماز، صلاۃ التسبیح وغیرہ کوئی بھی عبادت کی جا سکتی ہے۔ اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق عبادت کرنی چاہیے۔ اتنا بیدار رہنا صحیح نہیں ہے کہ آدمی بیمار ہو جائے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس رات قبرستان تشریف لے گئے، مگر واضح رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل اس قدر خفیہ تھا کہ آپ نے اپنی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی اپنے جانے کو مخفی رکھا اور کسی بھی صحابی کو اپنے ساتھ نہیں لے گئے، اور بعد میں بھی کسی صحابی کو اس عمل کی ترغیب دینا ثابت نہیں۔ اس لیے شب برات میں ٹولیوں کی شکل میں قبرستان جانا، اس کو شب برات کا جزو لازم سمجھنا، راستوں میں روشنی کا اہتمام کرنا، یہ دین میں زیادتی اور غلو ہے۔ بغیر کسی اہتمام اور پابندی کے قبرستان میں
چلے جانا کوئی مذائقہ نہیں۔ اس کے علاوہ تمام اعمال خلاف سنت ہیں، بدعت و خرافات اور بے اصل ہیں، جن کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ نمبر 1، آتش بازی۔ ان بدعت و خرافات میں سب سے بدترین اور ملعون رسم آتش بازی ہے، جو آتش پرستوں اور کفار و مشرکین کی نقل ہے۔ اس شیطانی رسم میں ہر سال مسلمانوں کی کروڑوں کی رقم اور گاڑی کمائی آگ میں جل جاتی ہے۔ بڑی دھوم دھام سے آگ کا یہ کھیل کھیلا جاتا ہے، گویا ہم خدائے تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی نیاز مندی اور عبادت و استغفار کا تحفہ پیش کرنے کی بجائے اپنے پٹاخے اور آگ پیش کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ آتش بازی کی یہ بدترین رسم 3 بڑے گناہوں کا مجموعہ ہے، جس میں اسراف اور فضول خرچی ہے، کفار و مشرکین کی مشابہت بھی ہے، اور دوسروں کو اس سے تکلیف بھی ہوتی ہے، کیونکہ جب ہم پٹاخے چلائیں گے تو دوسروں کو اس سے تکلیف ہوگی۔ شب برات میں بعض لوگ حلوہ بھی پکاتے ہیں، حالانکہ اس رات کا حلوے سے کوئی تعلق نہیں۔ آیت کریمہ، احادیث شریفہ، صحابہ اکرام کے آثار، تابعین اور تبع تابعین کے اقوال اور بزرگان دین کے عمل میں کہیں اس کا تذکرہ اور ثبوت نہیں۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شب برات کے دن اپنی اصل عبادت کی طرف توجہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جیسا کہ ابھی ویڈیو میں بتایا گیا کہ جتنے بھی خرافات ہیں، پٹاخے چلانا اور اس طرح کی اور بدعات ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت میں لگا کر قیمتی بنانا چاہیے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔